شعور کی ایک اور کن کے ساتھ میں ہوں چودھری محسن عابدی۔ ناظرین، جاڑے کے موسم میں ایران میں جو بھیڑیے ہیں انہیں خوراک میں بہت قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہر طرف برف ہوتی ہے تو شکار بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور جب برف بہت زیادہ پڑ جاتی ہے تو شکار اپروکسیمیٹلی ناممکن محسوس ہوتا ہے۔ اس وقت میں وہ بھیڑیے ایک دائرہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ سب ایک دوسرے کو گھورنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کی توجہ ہوتی ہے کہ کون سا بھیڑیا ایسا ہے جو کمزور اور نڈھال ہو کر گرے تو ہم اسے کھا لیں۔ چنانچہ جو بھی ان میں نڈھال ہوتا ہے وہ سب مل کر اس کو پڑ جاتے ہیں اور اسے کھا کے اپنے پیٹ کی آگ بجھاتے ہیں۔ جب میں نے یہ حکایت پڑھی تو مجھے محسوس ہوا کہ ہم انسانوں میں بھی بھیڑیوں سے منسلک بہت ساری چیزوں میں ایک یہ بھی چیز پائی جاتی ہے کہ ہم بھی کمزور لاچار اپنے انسانوں کو تلاش کرتے ہیں۔ جب محسوس ہوتا ہے کہ یہ کمزور ہے اور ہم اس کی مدد کرنے کی بجائے اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ کس ذریعے سے، کس طریقے سے ہم اس کی رہی صحیح کسر بھی نکال سکتے ہیں، چنانچہ ہم کسی نہ کسی ایسے ذریعے سے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کی دولت کو اپنے قابو میں لیا جا سکے۔ چنانچہ کمزور تر بلکہ کمزور ترین ہو جاتا ہے، اور ہم ذرا برابر اس میں اور بھی محسوس نہیں کرتے کہ ہمیں تو اس کی مدد کرنی چاہیے، لیکن ہم اسے نقصان نہیں پہنچاتے، بلکہ ہر طریقے سے اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ نڈال ہو کے گرے اور اس کی دولت کو ہم اپنے قابو میں لیں، اس کی چیزوں کو ہم حاصل کر سکیں۔ آج کے شعور کی کن میں اس بات پر زور دینا چاہتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے لیے درد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کم نہ تھے کروبیاں۔ ہم جہاں پہ عبادات پہ توجہ دیتے ہیں، یقیناً دینی چاہیے، اور انسانی زندگی کو بہتر کرنے میں اس کا ایک کلیدی کردار ہے، لیکن درد دل کی اہمیت کو ہم کبھی نہیں بھلا سکتے، بلکہ عبادت کی جان، عبادت کا روح، عبادت کا مغز بھی یہی ہے کہ ہم کسی کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں، کسی بھوکے کو کیسے کھانا کھلا سکتے ہیں، کسی روتے کو کیسے اس کے آنسو پوچھ سکتے ہیں، کسی کی کس ذریعے سے ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ فیکٹر ہم انسانوں سے نکال دیں تو شاید ہم بھی ان بھیڑیوں کے مانند ہیں جو خوراک نہ ملنے پہ سردی کی اس شدت میں برف پہ بیٹھ کر خوراک تلاش کرنے کے بجائے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ کون نڈال ہوتا ہے، ہم سب مل کے اسے کھا جائیں۔ اور اگر ہم انسان ہونے کے ناطے بھی اس طریقے سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ پیش آئیں گے تو ہم میں ان بھیڑیوں میں کیا فرق ہے؟ ہمیں شعور کی دولت کو محسوس کرتے ہوئے اپنے اندر کی کیفیت کو اس لیول تک لے کے آنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا ہے، ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کے لیے پیدا کیا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کے ارد گرد موجود تمام رشتے اس چیز پہ دلالت ہے کہ کس طریقے سے، کس ذریعے سے ہم ایک دوسرے کا ساتھ دے سکتے ہیں اور ایک دوسرے کی قربت کے ذریعے اس کو فائدہ پہنچانے میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ امید ہے آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی، اسے شیئر کریں تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر کرنے میں دوسرے کی خدمت کرنے کو دین کا ایک عظیم ترین رکن سمجھیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔